راوی ہیں اس کے حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہم. آپ اس کے راوی ہیں اس حدیث کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہر نبی کی ایک دعا قبول ہوتی ہے. ہر نبی کی، دنیا میں کم و بیش 1,24,000 نبی آئے، ہر نبی کی ایک دعا مستجاب ہوتی ہے. ہر نبی کو ایک دعا ایسی دی گئی ہے کہ آپ نے جو مانگنا ہے مانگ لو. آپ نے جو مانگنا ہے مانگ لو، اور جیسے ہی مانگو گے اسی وقت اس کو قبول کر دیا جائے گا، اس کو پورا کر دیا جائے گا. ہر نبی کی ایک دعا مقبول ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور ہر نبی نے اپنی وہ دعا مانگ لی. ہر نبی نے اپنی وہ دعا مانگ لی. مسلم شریف کی حدیث ہے، امام مسلم نے اس کو روایت کیا. ہر نبی نے اپنی وہ دعا مانگ لی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مگر میں نے اپنی وہ دعا جو ہے قیامت والے دن اپنی امت کے لیے سنبھال کے رکھی ہوئی ہے. قیامت والے دن میں نے اپنی امت کے لیے وہ دعا سنبھال کے رکھی ہوئی ہے. جس نبی کو بھی، کیونکہ ہر نبی کو ایک دعا کا اختیار دیا گیا تھا کہ آپ جو دعا مانگنا چاہتے ہیں مانگ لیں، اور ہر نبی نے اپنی دعا مانگ لی اور وہ اس کو جو اس نبی نے مانگا اس کو دے دیا گیا. مگر میں نے وہ دعا اپنی سنبھال کے رکھی ہوئی ہے. میں نے قیامت والے دن اپنی امت کے لیے اس دعا کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے. اپنی امت کے لیے اس دعا کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے. اب یہ حدیث چل رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا، آگے اس حدیث کے الفاظ ہیں. اس کے بعد نا قرآن کریم کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر ملتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کلمات. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، سورہ ابراہیم آیت نمبر 36 قرآن کے اندر، فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جس نے میرا ساتھ دیا. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ، جس نے میرا ساتھ دیا وہ تو میرا ہے. جس نے، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا اس میں ایک کنڈیشن تو لگا دی نا کہ جس نے میرا ساتھ دیا وہ تو میرا ہے، اور جس نے میری بات نہیں مانی تو پھر تو بخشنے والا ہے، تو مہربان ہے، مرضی تیری ہے، تو بخش دے نہ بخشے، مہربانی فرما دے نہ فرمائے. مگر مولا کریم ایک بات تو ہے کہ جس نے میری فرما برداری کی وہ تو میرا ہے. جس نے میری فرما برداری کی وہ میرا ہے، اور جس نے میری بات نہیں مانی پھر تیری مرضی ہے، تو بخشنے والا ہے، تو مہربان ہے. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے یہ بات فرمایا کہ ہر نبی کو ایک دعا دی گئی، اس نبی نے دعا مانگی، اس کی پوری ہو گئی. مگر میں نے اپنی وہ دعا قیامت والے دن اپنی امت کے لیے سنبھال کے رکھی ہوئی ہے. پھر حضور نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، یا اللہ، جو تو میرا فرما بردار ہے وہ میرا ہے، اور جو میرا فرما بردار نہیں ہے تیری مرضی ہے، پھر تو مہربان ہے، بخشنے والا ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم. اگر تو انہیں عذاب کرے تو یہ تیرے بندے. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تو ان بندوں کو عذاب کرے تو مولا تیرے بندے، اگر تو نے ان کو عذاب کرنا ہے تیرے بندے، اور اگر تو ان کو بخش دے تو بے شک تو غالب اور حکمت والا ہے، تو غالب ہے. یعنی حضور نے دونوں نبیوں کی دعا کا ذکر کیا. یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا
کہ اگر تو ان لوگوں کو عذاب کرے تو یا اللہ تیرے بندے ہیں، یعنی تو ان کو عذاب کر سکتا ہے، اور اگر تو ان کو بخش دے تو پھر تو غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اور دونوں دعاؤں کا ذکر قرآن کے اندر آیا، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ جو تو میرے فرما بردار ہیں وہ میری ہیں، اور جو میرے فرما بردار نہیں پھر مرضی تیری ہے، پھر مرضی تیری ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سمجھنے والی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تو اپنی دعا ان دعاؤں کا ذکر کیا جو اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا دی ہے کہ وہ جو دعا مانگے گا اسی وقت قبول اور اس کا ظہور بھی ہو جائے گا۔ اور پھر حضور نے فرمایا مگر میں نے اپنی دعا قیامت والے دن اپنی امت کے لیے سنبھال کے رکھی ہوئی ہے۔ پھر حضور نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا جس کا ذکر قرآن میں ہے، پھر حضور نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا، اس کا بھی ذکر قرآن کے اندر ہے۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم امتی امتی ثم بقا، اور پھر حضور رونے لگ گئے، زار و کفار رونے لگ گئے اور فرمایا امت مذنبہ، یا اللہ میری امت گناہ گار ہے، میری امت گناہ گار ہے، وربنا غفور، تو بخشنے والا ہے، تیری مرضی ہے، یا اللہ میری امت گناہ گار ہے، میری امت گناہ گار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگ گئے۔ اب یہ حدیث جو میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ کس کتاب کی ہے؟ مسلم شریف، امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا، ابھی حدیث چل رہی ہے۔ اب حضور رونے لگ گئے، حضور کے اوپر گریہ طاری ہو گیا۔ اللہ نے جبریل علیہ السلام کو فرمایا جبریل ذرا میرے محبوب کے پاس جاؤ اور میرے محبوب سے پوچھو کہ اس رونے کی وجہ کیا ہے۔ حالانکہ اللہ سب جانتا ہے، یہ ہماری تعلیم کے لیے یہ سلسلے بننے تھے، یہ سلسلے بن فرمایا جبریل ذرا میرے محبوب سے پوچھو کہ رونے کی وجہ کیا ہے، یہ گریہ طاری کیوں ہے۔ حالانکہ اللہ تو علیم و خبیر ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ اب جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور جبریل علیہ السلام نے پوچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل میرے یہ جو سوال ہے کہ میں کیوں رو رہا ہوں، تو میں اپنی امت کی بخشش کے لیے رو رہا ہوں، اپنی امت کی بخشش کے لیے کہ میری امت بخشی جاتی ہے، کیا معاملہ ہوگا کیا۔ تو جبریل علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا کریم معاملہ یہ ہے کہ تیرے محبوب جو رو رہے ہیں، تو نے مجھے اپنے محبوب کے پاس بھیجا کہ پوچھو کہ گریے کا معاملہ کیا، رو کیوں رہے ہیں۔ تو وہ کہہ رہی ہے کہ میں اپنی امت کی بخشش کے لیے جان سے نا میں پریشان ہوں، میں رو رہا ہوں۔ اب سب سے پہلے اللہ نے وحی جلی کے اندر فرمایا، سب سے پہلے وحی جلی کے اندر اللہ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب میرے سورۃ الضحیٰ کے اندر، سورۃ الضحیٰ کے اندر آیت نمبر 5 اللہ نے فرمایا میرے محبوب کو یہ پیغام دے دو ان قریب ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ کو راضی کر لیں گے، ان قریب ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ ہم آپ کو راضی کر لیں گے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اب جب یہ آیت نازل ہوئی نا اور جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ ان قریب ہم آپ کو اتنا دیں گے، اتنا دیں گے کہ ہم آپ کو راضی کر لیں گے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے جبریل اب قرآن یعنی اب قرآن کی آیت نازل ہو گئی ہے کہ اللہ نے فرما دیا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب ہم آپ کو ان قریب اتنا دینے والی ہیں کہ آپ کو ہم نے راضی کر لینا ہے۔ جبریل میرے اللہ کو میرا یہ پیغام دے دینا، پھر میرا ایک امتی بھی جب تک جہنم میں ہے میں راضی نہیں ہوں گا، میں راضی نہیں ہوں گا، میرا ایک امتی بھی اگر جہنم میں گیا تو میں راضی نہیں ہوں گا۔ یہ صحائح ستہ کی سب سے بڑی 2 کتابوں کی حدیث امام مسلم نے اس کو روایت کیا۔ فرمایا جبریل اللہ کو میرا یہ پیغام کیوں، اب اللہ تو کہہ چکا ہے قرآن کے اندر وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، جب یہ آیت نازل ہوئی کہ محبوب آپ کیوں رو رہے ہیں،
ہم ان قریب آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ کو راضی کر لیں گے۔ آپ نے فرمایا پھر اللہ کو میرا پیغام دے دینا کہ پھر میں نے اس وقت تک راضی نہیں ہونا اگر میرا ایک امتی بھی جہنم میں گیا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو تھی وحی جلی، اب وحی خفی سنے کہ اللہ تبارک و تعالی وہ وحی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل اقدس کے اوپر نازل ہوتی تھی، کلہم یطلبون ردائی وانا اطلب رداک یا محمد۔ کیا فرمایا؟ فرمایا محبوب ساری کائنات اللہ کی رضا چاہتی ہے، مگر محبوب اللہ جو ہے وہ آپ کی رضا چاہتا ہے، اللہ آپ کی رضا چاہتا ہے۔ ہاں ہاں، فرمایا ساری مخلوق، ساری کائنات اللہ کی رضا چاہتی ہے، مگر اللہ جو ہے وہ آپ کی رضا چاہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے جو ان سے